آدم آیس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے اعلان کیا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنائے گا تو فرشتے حیران رہ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسے کو بنائیں گے جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، کہیں سے سفید، کہیں سے کالی، کہیں سے لال اور کہیں سے پیلی۔ اسی مٹی سے آدم ایس کا جسم تیار کیا گیا۔ وہ مٹی کبھی گیلی تھی، کبھی سوکھ کر بجنے لگی۔ کئی سالوں تک وہ پتلا پڑا رہا۔ فرشتے اسے دیکھ کر حیرت میں پڑتے۔ ابلیس اس کے پاس آتا، ٹھوکتا اور کہتا، یہ کھوکھلا ہے، اگر جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ جب روح ڈالی گئی تو آدم ایس زندہ ہو گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ نے جواب دیا، یرحمک اللہ۔ سجدہ آدم فوراً سب فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا؟ ابلیس بولا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا میری رحمت سے، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ ابلیس نے مہلت مانگی اور کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے جواب دیا، میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جنت کی زندگی۔ اللہ نے آدم ایس کو جنت میں بسایا۔ وہاں ہر نعمت تھی، لیکن اللہ نے ایک درخت کی طرف جانے سے منع کیا۔ آدم آسس کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے حضرت حوا آسس کو پیدا کیا۔ دونوں جنت میں سکون سے رہنے لگے۔ آزمائش اور غلطی ابلیس نے ان کے پاس آ کر کہا، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ دکھاؤں جس کا پھل کھا کر تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی؟ آدم اور حوا آخرکار دھوکے میں آ گئے اور پھل کھا لیا۔ ان کا جنتی لباس اتر گیا، وہ پتوں سے تن ڈھکنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ زمین پر نزول۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اب تم زمین پر اتر جاؤ، وہاں محنت کرو گے، رہو گے اور آخرکار میرے پاس لوٹنا ہوگا۔ آدم اور حوا ایس زمین پر اترے۔ اب انہیں محنت کرنی تھی، کھیتی کرنی تھی، روزی تلاش کرنی تھی۔ انسانی زندگی کا سفر یہیں سے شروع ہوا۔ توبہ آدم ایس اور حوا ایس نے رو رو کر اللہ سے دعا کی، ربنا جھلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں رحمت سے نوازا۔ اولاد اور پہلا قتل زمین پر آدم ایس کی اولاد پیدا ہوئی۔ ان کے بیٹوں حابیل اور قابیل میں جھگڑا ہوا۔ حابیل نیک اور متی تھی، لیکن قابیل نے حسد کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ اللہ نے انہیں سبق دیا کہ قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ وفات حضرت آدم ایس نے تقریباً 900 سے زیادہ سال زندگی گزاری۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور توحید کی تعلیم دی۔ آخرکار ان کا انتقال ہوا اور انہیں دفن کیا گیا۔ سبق انسان مٹی سے بنا ہے، اس لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن توبہ کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ شیطان ہمیشہ گمراہ کرتا ہے، مگر اللہ کے سچے بندے اس کی چال میں نہیں آتے۔ دنیاوی زندگی